الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی گئی ہے. قرآن مجید میں 4 نمبر پر سورہ نساء کی باری آتی ہے. اس سورہ نساء کی پہلی آیت ابھی پڑھی گئی. اس کا ترجمہ، خلاصہ اور تفسیر آپ کے سامنے ابھی رکھا جائے گا. نوٹ کرنا ہو نوٹ کر لیجئے، کاپی قلم بھی ساتھ میں رکھیے. یا کا مطلب اے ہوتا ہے عربی میں. یا اولاد اے آدمی، اے فلاں، اس کے لیے یا بولتے ہیں. یا ایہا اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے. یا ایہا دونوں کا معنی اے. الناس قل برب الناس سے پڑھ چکی ہے. ناس مطلب لوگ، انسان، اس میں عورت مرد دونوں شامل ہیں. اتقو کا معنی ہوتا ہے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ابھی رمضان کے مہینے میں آپ نے خطبہ سنا ہوگا. رمضان کے روزے آپ پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. جو انسان اللہ سے ڈر جائے گا تو اللہ کے قانون کے خلاف کام کرنے سے پرہیز کرے گا، دور رہے گا. کیوں؟ ڈر اس کو ہے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، عذاب سے دوچار کر دے گا. یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرو. ربکم، رب کا مسئلہ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین میں آ چکی ہے. تفسیر: رب پالنہار، پرورش کرنے والا، نگہبان، نگرانی کرنے والا. ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہمہ وقت اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں. کیونکہ نہ اللہ سوتا ہے اور نہ اللہ اونگتا ہے، بلکہ یکساں پوری چیز کو دیکھتا ہے. اللہ کے پاس کوئی چیز غیب نہیں ہے، یعنی پوشیدہ نہیں ہے. سب چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے. کہا اے لوگو ڈرو. کس سے ڈرو؟ ربکم، اپنے رب سے. رب سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا کہ رب کے کیمرے میں آپ موجود ہیں. انسان جب کیمرے کے سامنے ہوتا ہے بڑا محتاط ہوتا ہے، احتیاط کے ساتھ رہتا ہے کہ ہماری ساری حرکتیں نوٹ کی جا رہی ہیں. ہنس رہے ہیں کہ رو رہے ہیں کہ بات کر رہے ہیں، ادھر جھانک رہے ہیں کہ ادھر جھانک رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، سب کچھ اس میں جمع ہو رہا ہے. اس مناسبت سے آدمی کرتا کیا ہے؟ جب کیمرہ کے سامنے آتا ہے بڑے ہوشیاری کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہتا ہے. رب چونکہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگہبانی نگرانی کر رہا ہے، اس لیے ڈرنے کو کیا کہا؟ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کیونکہ رب تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. رات میں کیا کرتے ہو، دن میں کیا کرتے ہو، اکیلا کیا کرتے ہو، سب کے ساتھ کیا کرتے ہو. رب کون ہے؟ الذی، جو، جس نے. معنی سے پہلے پڑھ چکی. الذی مطلب جو، جس. خلقکم، خلقہ پیدا کیا، کم تم کو. ڈرو اپنے رب سے. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو. کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد کوئی بتاؤ؟ بولو. آدم علیہ السلام. ٹھیک، ایک جان سے پیدا کیا مطلب آدم علیہ السلام سے پیدا. اللہ نے سب سے پہلے
آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، مجسمہ بنایا، دنیا سے مٹی کو حاصل کیا، اسے پانی میں سڑایا گلایا، جس طرح آٹا گوندھتی آپ اسی طریقے سے اس طرح کی کیفیت سے مٹی دوچار ہوئی، پانی اور مٹی مل کے سڑ گل کے بدبودار بھی ہو گئی۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو برادران وطن پوجا کے موقع پر مورتیاں بناتے ہیں، ان کا بھی حال وہی ہوتا ہے، مورتی بنا کر کے پورا مجسمہ اتنا اچھا بنا دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زندہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے یا ابھی لگتا ہے آپ سے بولنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے اس میں جان ڈال دی، بے جان جسم تھا تو اس میں جان ڈال دی، پھونکا، فنفخت فیہ من روحی، ہم نے اس نے اپنی جانب سے پھونک مار دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر پھونک مارا تو آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا وہ زندہ ہو گیا، اس کے اندر روح پڑ گئی۔ تو کہا خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ کیسے ایک جان سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا، وہ اکیلا تھے اور جنت میں تھے۔ بڑی جگہ میں آدمی اکیلا رہتا ہے اس کو اجنبی پن لگتا ہے، گھبراہٹ لگتی ہے۔ چھوٹی جگہ میں آدمی رہتا تب بھی اس کو گھبراہٹ ہوتی، کوئی نہیں، اکیلا ہی ہے۔ اتنی بڑی جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا اور اکیلا ہی رکھا، تو آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے تھے، اجنبی پن سے دوچار تھے، کوئی نہیں تھا تو گویا حیران و پریشان تھے۔ تو اس کے بعد کیا کہا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کر دیا اللہ نے اسی ایک جان سے اس کا جوڑا۔ زوج مطلب جوڑا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، دونوں جوڑا ہے جس کو زوج کہا جاتا ہے۔ اس لیے بیوی کو ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہا جاتا ہے، اسی زوج کی جمع ہے۔ تو زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑا۔ اس ایک جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنا دیا۔ کیسے جوڑا بنا دیا؟ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، سمجھا؟ اٹھ کے دیکھے تو بغل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے اور تعجب ہوا، تو آدم کے پسلی سے، اور بعض تفسیر روایت میں ہے کہ بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا تھا اس میں جان ڈالی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام انسانی شکل میں روح اور جان کے ساتھ تیار ہو گئے تھے، اور جب وہ اکیلا پن محسوس کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے پسلی سے، یعنی بائیں حصے سے، حوا کو نکال دیا۔ پسلی گڈی کیسی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کہا عورت خلقت من ضلع، الامرأۃ یا النساء خلقت من ضلع، عورت پیدا کی گئی پسلی سے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ برا مت ماننا، عورتیں عام طور سے ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ حدیث رسول میں اس کی سراد ہے، کہا اس ٹیڑھا پن کے ساتھ بھی تم اس سے اپنا کام چلا سکتے ہو، نکال سکتے ہو، زندگی خوشگوار گزار سکتے ہو۔ اگر زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو سیدھا تو نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ شادی بیاہ کے بعد میاں بیوی کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال کے طور پر، تنبیہ کے طور پر تعلیم دی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، پریشانی بڑھ سکتی ہے، چونکہ اس کی فطرت میں کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے۔ پسلی سے پیدا ہوئی تو ٹیڑھا پن اس کے اندر داخل ہے۔ اگر اس ٹیڑھا پن کے ساتھ اب رہیں تو انسان کی پسلی تو جسم میں ہے ہی، اس ٹیڑھے پسلی کے ساتھ تو خود زندہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اگر یہ سوچ لے کہ وہ ہمارے جسم کا ہی حصہ ہے، النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، عورتیں بھی مرد کا ہی حصہ ہیں، چونکہ جسم سے نکلا ہے یا جسم سے نکلی ہے۔ تو چونکہ بائیں پسلی سے یا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کے اندر ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے۔ حدیث رسول میں ہے، اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار گزار دو۔ کیا فرمایا؟
اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا، اسی ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ جوڑا بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے جسم سے ہی حضرت حوا کی شکل میں ایک عورت کو باہر کر دیا، اور پھر اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ بث یبث کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، اور پھیلا دیا منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ اس ایک جان آدم سے اور اس سے نکلی ہوئی خاتون حوا سے، یعنی آدم و حوا کے میل ملاپ سے کیا نکال دیا، کیا پھیلا دیا؟ رجالاً کثیراً ونساء۔ رجال رجل کی جمع معنی مرد، رجال رجل معنی کیا ہوا؟ مرد، رجال اس کی جمع ہے، رجالاً کثیرا بہت سے مرد، پھیلا دیا ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مرد کو، ونساء اور بہت سی عورتوں کو۔ عربی میں عورت کے لیے امرأۃ لفظ ہے واحد، لیکن اس کی جمع ہے نساء۔ یہ صرف جمع کیسا ہے بھائی؟ جو واحد ہوتا ہے اسی کو جمع بنایا جاتا ہے، رجل سے رجال بنایا گیا، ولد سے اولاد بنایا گیا، لیکن یہاں پر ایک ایسی جمع ہے امرأۃ سے نساء بنایا گیا، امرأۃ سے امرأات ہوتا، تو یہ قیاسی نہیں بلکہ یہ سماعی قاعدہ ہے۔ اللہ نے یہ عربی زبان میں اس قسم کی چیزوں کو مان لیا گیا ہے، ورنہ لوگ سوال کر سکتا ہے کہ کیسی جمع ہے جس کے واحد کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو امرأۃ واحد ہے اور اس کی جمع نساء ہے، کوئی کھوجے امرأۃ کی جمع امرأات کر دیں گے تو نہیں چلے گا، اور نساء کی جمع نس کر دیں گے، نساء کا واحد نس کر دیں گے تو نہیں چلے گا۔ تو جو واحد ہے، جو جمع ہے، اس کو آپ کو مان کے چلنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں قیاسی۔ یہ عقیدہ قیاسی ہے یا یہ قانون قیاسی ہے، قیاسی کا بلکہ سماعی، سن لیا آپ نے مان لیا، اس پہ قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھیلا دیا ان دونوں سے، ان دونوں سے مراد آدم و حوا سے، آدم و حوا کے ذریعے سے، رجالاً کثیرا بہت سے مرد، ونساء اور بہت سی عورتیں۔ اسی ایک آدم و حوا کی اولاد ہے جو ابھی تک عورت مرد ہیں، قیامت تک جتنی عورت اور جتنے مرد آئیں گے وہ سب کے ماں باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا 4 طریقہ اپنایا ہے۔ کتنا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ سب معلوم ہے جی، اگر رمضان کا درس کا مجھے میرا درس آپ لوگ سنے ہوں گے تو یاد بھی ہونا چاہیے۔ پیدائش کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں، اور چاروں طریقے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ایک ماں کے بغیر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مرد کے بغیر حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، اور ماں باپ کے بغیر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کے بغیر حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ہم سب جو کیا بولتے ہیں عام انسان ہے وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پیدا کر دیا۔ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کون میں؟ آدم علیہ السلام۔ حضرت حوا پیدا ہوئی تو ان کی کوئی ماں نہیں ہے، وہ آدم علیہ السلام کے جسم سے نکالے گئے اور بائیں پسلی سے نکالے گئے، تو بغیر ماں کی ہوئی۔ باپ کو آدم علیہ السلام ہے لیکن ماں ان کے نہیں ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، پیدا کیسے ہوئے؟ ایک بار حضرت مریم نہا دھو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ ڈر کے پریشان ہو گئی
کہا اگر تم کو دیکھنے میں تو اچھا انسان لگتے ہو، میں تم سے اللہ اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اگر آپ واقعی متقی پرہیزگار ہے ہم کو آپ سے اللہ کا ڈر، یعنی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں غلط ارادے سے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوا ہوں۔ پھر کہا لأہب لکی غلاما زکیہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو لڑکا عطا کروں۔ کیسے؟ گریبان میں انہوں نے پھونک دیا، صرف پھونک مارا یہاں، حضرت مریم کے گریبان میں حضرت جبریل نے پھونک مارا، اسی سے وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد بچے جنم دیے۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں ہے، حضرت مریم کا کسی مرد کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہوا ہے، اس لحاظ سے پیدائش کی تیسری شکل کیا ہوئی؟ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، کیونکہ روح آدم علیہ السلام کے اندر بھی اللہ نے روح ڈالی تھی۔ انسانی ڈھانچہ بنایا تھا تو بالکل مٹی کا پتلا ویسے بنا ہوا تھا، لیکن جب روح ڈالی گئی تب آدم علیہ السلام تیار ہوئے۔ اسی طریقے سے وہی روح، وہی پھونک اللہ کی جانب سے حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں مارا تو اس سے وہ حاملہ ہوئی اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا۔ تو پیدائش کی تیسری شکل بغیر باپ کے۔ اور عام طور سے انسان پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے میل ملاپ سے۔ 4 شکلیں ہوئی، شادی شدہ جوڑا آپس میں ملتے ہیں، پھر اس کے بعد عورت حاملہ ہوتی ہے، 6 مہینہ 7 مہینہ 9 مہینے کے بعد بچہ جنم دیتی ہے۔ تو یہاں میل ملاپ کے ساتھ عورت مرد کے میل ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بغیر ماں کے حضرت حوا پیدا ہو گئی، اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ لفظی ترجمہ یاد رکھیے، ہم سنیں گے بھی، پوچھیں گے بھی، امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ بقرعید ہوتے یا بقرعید رمضان کے بیچ میں ایگزام ہو جائے گا، سجمہ ایگزام، یہ بقرعید اور محرم، ٹھیک ہے۔ یا ایھا، اے الناس لوگ، اے لوگو، اتقو ڈرو، رب کم تمہارے، ڈرو تمہارے رب سے، یعنی ڈرو اپنے رب سے، الذی جو جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من سے نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق منہا اور پیدا کیا اس سے، یعنی اس ایک جان سے کیا پیدا کیا؟ زوجہا اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بثا پھیلا دیا، بکھیر دیا، منہما ان دونوں سے، رجالا مرد، کثیرن بہت سارے مرد، ونساء اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، پھر ایک بار کہا ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو۔ اللہ کے نام پہ دے دو، یہ پریشانی اللہ کے واسطے ہم کو دو، اللہ کے واسطے ہمیں کھلا پلاؤ، کہ اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ تساءلون، سوال کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے۔ سآلہ مطلب پوچھا، یسأل پوچھتا ہے، تساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کو کچھ سوال کرنا ہے، ہم کو پوچھنا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذی جو، تساءلون بہ پوچھتے ہو یا سوال کرتے ہو تم لوگ آپس میں، بہ اس اللہ کے نام سے، والارحام، اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ رشتہ داری کے توڑنے سے بھی ڈرو۔ ارحام رحم کی جمع ہے، بچے دانی کو رحم مادر کہا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر انسان کا رشتہ جڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارے ذوی الارحام، اول الارحام ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو چونکہ رشتہ داری قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کہا ڈرو رشتہ داری کے توڑنے سے۔ کیسے؟ دنیا میں انسان جتنا بھی آیا سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے،
یہ الگ سی بات ہے کہ دور ہونے کے نتیجے میں ہمارا ماں باپ ہے، پھر دادا دادی ہے، پردادا پردادی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. تو اصل تو ایک ہی ہے. اس لیے کہا ایک آدم حوا کی اولاد ہونے کے ناطے تم سب کے سب رشتہ دار ہو. جب رشتہ دار ہو تو کسی کو کسی سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کسی کو کسی سے عداوت بغض و عناد لڑائی دنگا فساد نہیں کرنا چاہیے. پھر چونکہ ہم رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار کو رشتہ دار کا حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اب اگر کوئی انسان حق ادا نہیں کرتا، مان لو اگر رشتہ داری یہاں میاں بیوی کی رشتہ داری بنتی ہے تو شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. بچے ہیں تو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی، ماں باپ ہے تو بچوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی، بھائی بہن ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا کا حکم دیا گیا. یہ عام انسان ہے، دور میں جا کر آدم علیہ السلام کی اولاد بن جائے، لیکن ابھی خاندانی اعتبار سے ہمارا خاندان الگ ہو جاتا یا ہم کسی گروپ اور کسی جماعت سے دوچار ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا. اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر اسی نے تمہارے وجعل شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس اللہ نے تم کو قبیلوں میں اور جماعتوں میں بانٹ دیا تاکہ صرف تم پہچانے جا سکیں. تم کلکتہ کے رہنے والے ہو کہ بہار کے رہنے والے ہو، مہدی بگان کے ہو کہ کلنگا کے ہو، مٹیا برس کے ہو کہ موتی جھیل کے ہو، یہ ایک الگ علاقائی اعتبار سے ہو گیا. پھر خاندان ہمارا ہوتا ہے، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمارا باپ دادا کا یہ معاملہ ہے فلاں، یہ کئی خاندان ہے اور قبیلہ ہے اور پارٹی اور جماعت ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ صرف پہچان کے لیے. بھائی ہمارا تعلق مٹیا برس سے ہے، ہمارا تعلق کولو ٹولہ سے، ہمارا تعلق مارکوس لینڈ سے، ہمارا تعلق کلکتہ سے، یا خاندان کے اعتبار سے ہمارا فلاں خاندان چل رہا ہے. یہ عام طور سے سید ہے اور خان ہے اور پٹھان ہے اور انصاری ہے اور ملک ہے اور رائی ہے فلاں. اسلام میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اللہ کی نگاہ میں بڑا نہیں ہے. بڑا کون ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہے. جو انسان متقی و پرہیزگار ہوگا وہی اللہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ شریف و باعزت انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. کیا کہا کہ آدم و حوا دونوں ایک ہی جسم کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکہ کے دو حصے ہیں. ادھر ادھر کر کے دیکھیے، چونکہ آدم علیہ السلام کے جسم سے ہی حوا کو نکالا گیا. پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی بڑھی. شروع میں صبح شام یا ہفتہ دو ہفتہ پر، مہینہ دو مہینہ پر ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا. ابھی مان لو صبح ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، جس طرح چاہیں آبادی بڑھانا. یا ابھی ایک مہینہ پہلے ایک لڑکا لڑکی پیدا، ایک مرتبہ حضرت حوا نے جنم دیا. اس کے بعد جو ہے جب بچہ پیدا ہوا پھر ایک لڑکا لڑکی. یہ نسل بڑھے گا کیسے؟ تو پہلے والی لڑکی اور دوسرے والے سے لڑکا دونوں کی شادی ہوتی تھی. یہ دوسرے والے کی لڑکی اور پہلے والے کا لڑکا، ان دونوں کے آپس میں شادیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں بھائی بہن ہیں. آبادی بڑھانے کے لیے انسانی آبادی کیسے بڑھے گی؟ تو کہتے بھائی بہن سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات آدم علیہ السلام ہی سے تو حضرت حوا نکلی، تو اس کی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بڑھانا چاہا، انسانی نسل کو بڑھانا چاہا، یہ طریقہ رائج کر دیا. تو آپس میں پھر شادیاں ہوتی رہی. ایک مشہور واقعہ ہے، حابیل و قابیل آدم علیہ السلام کے دو لڑکے ہیں، نام سنا ہے؟ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو قابیل نے کہا ہم اپنی بہن سے شادی کریں گے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. بھائی وہ بھی تو بہن، یہ بھی بہن ہے، لیکن جو بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہم ادھی شادی کریں گے. تو حابیل نے کہا کہ دستور کے مطابق تو الٹ پھیر ہونا چاہیے.
پھر دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، آدم علیہ السلام کے بعد پہنچائی گئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دونوں سے کہو قربانی پیش کرنے کے لیے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس سے شادی کر لے گی۔ تو حضرت حابیل نے ایک بہترین قسم کا جانور دمبا پہاڑ کی اونچائی پہ رکھ دیا، اور قابل کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ اچھا غلہ کے بجائے خراب غلہ لا کے رکھ دیا، غلہ دانا، ٹھیک ہے، اناج۔ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ آسمان سے آگ اترتی تھی، اور اس کے بعد جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، ان کا دمبا جل کے ختم ہو گیا اور ان کا اناج رکھا رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہو تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہم تم کو مار دیں گے۔ ایک بھائی نے حسد کی بنیاد پر، ایک تو اپنے بہن سے شادی کرنے، قانون کی خلاف ورزی کرنے، دوسرا حسد کی بنیاد پر، تیسرا میرے بھائی کی قربانی قبول ہوئی، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، اس بنیاد پر ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ پہلی واردات تھی موت کی، پہلا جرم ہوا، یا کہہ لیں کہ پہلی موت تھی، پھر دوسرے طرف پہلی موت تھی۔ اب طریقہ کیا کریں گے اس کو؟ پہلے سے کوئی خبر رہتی اس کو دفن کیا جاتا ہے، یہ بھائی قتل کرنے کے بعد ہارن پریشان کریں کہ چھپائیں کیسے؟ تو اللہ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا کو بھیج دیا۔ دیکھا کوا زمین کھود رہا ہے اور اس میں کسی چیز کو چھپا رہا ہے، وہیں سے اس کے ذہن میں گیا کہ مردہ کو اس طرح چھپایا جا سکتا ہے، تو پھر وہیں سے قبر کھودا اور اس میں دفن کر دیا، وہیں سے سلسلہ دفن کر دیا۔ ایک سوال کا جواب دیجیے، اس سے پہلے ہم پوچھ چکے ہیں کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ کیوں نہیں مانا؟ حسد۔ آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد والا تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، ان کو اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کیوں قبول کی، میری قربانی کیوں قبول نہیں کی، اس لیے حسد سے بچا کیجیے۔ تو شروع دور میں اس طرح سے آبادی بڑھتی چلی گئی، اللہ نے آبادی کو بڑھوا دیا، انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی، اور آج روز بروز آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اے لوگو ڈرو اللہ سے، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا کو، اور پھیلا دیا انہی دونوں کے میل ملاپ سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو۔ ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے بھی ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے توڑنے سے بھی پرہیز کرو، بچو، ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ کانا ہے، علیکم تم پر، علی مطلب پر، کم مطلب تم پر، رقیبا نگہبان۔ الفاظ معنی بھی یاد ہونے چاہیے، پوچھا بھی جائے گا، کوئی ضروری کہ امتحان پوچھے، میں کل بھی پوچھ سکتا ہوں، جب کلاس ہوگا تب پوچھیں گے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ آپ کو سنایا گیا، اس کی مختصر تفسیر بتائی گئی۔ اس سورہ سے یا اس سورہ کی پہلی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کا جوڑا بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے میل ملاپ سے انسانی آبادی عورت و مرد پر مشتمل دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داری کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان رشتہ داری قائم دائم نہیں رکھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کرے گا، سوال کرے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ کانا ہے، کانا مطلب تھا ہوتا ہے،
لیکن قرآن میں جگہ جگہ پر ہے کے معنی میں استعمال ہوا. علیکم علی مطلب پر، کم مطلب تمہارے، علیکم تمہارے اوپر، رقیبہ مطلب نگہبان، اللہ نے تم پر، تمہارا نگہبان، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اس لیے خلاف شرع کام کرنے سے بچو، اللہ سے ڈرو اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. آمین. نوٹ کر لیجیے گا، پھر انشاءاللہ تفصیل آئندہ.